چاند کے اگر دو ٹکڑے ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے بولنا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بولنا ہے۔ پانی کے برتن میں انگلیاں ڈال کر اگر اس سے چشمہ نکلنا ہے تو اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے۔ درخت کے پاس صحابی نے جا کر کہنا ہے کہ نبی آپ کو بلا رہے، وہ زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ درخت آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کر رہا ہے اور سلام پیش کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ گو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال کر ایک شخص کہتا ہے اگر اس نے گواہی دی تو میں مان جاؤں گا، گو اگر کلام کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ صحابی کی آنکھ اگر ضائع ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک اس پر رکھ کر کچھ پڑھ کر دم کر کے ہاتھ ہٹاتے ہیں، پہلے سے زیادہ چمکدار ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لعاب مبارک آپ ان کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کی ایڑی پر سام ڈستا ہے اور ڈس سے زہر پھیلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے آنسو لگتے ہیں، حضور اٹھ کر آپ اپنے لعاب مبارک ان کے ایڑی پر لگاتے ہیں، اگر زہر نکل رہا ہے اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے۔ علی حضور کے بستر پر سو رہے ہیں، پوری رات کفار سامنے کھڑے ہیں، وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پہنچا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اگر علی کو تکلیف نہیں پہنچایا جا رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ غار ثور میں اگر چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق کے دل میں گھبراہٹ حضور کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ ہو، اور آپ فرما رہے ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین مت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جملہ اگر ابو بکر صدیق کے دل میں ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نصیحتیں فرمائی کہ اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ آپ تکلم فرماتے، آپ جملہ فرماتے اور اس کے اندر ہزاروں معنی ہو جاتے، وہ اللہ کے حکم سے۔ مختصر سی نصیحت آپ کی ہوتی تھی لیکن صحابہ نے ان سے کیا کیا سبق حاصل کر لیا، اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، وقتاً فوقتاً آپ نصیحتیں فرماتے صحابہ سے، اور کتنی نصیحت ہوتی، چند جملوں کی نصیحت ہوتی تھی آپ سے۔ ہم تو ڈھیر ساری باتیں کر لیتے ہیں، اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھے حضرت میں آیا ہوں فلانا مجھ سے گناہ ہوا ہے تو ہم لیکچر شروع کر دیتے ہیں، جی ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 جملوں میں سامنے والے کو پرکھ کر جواب دیتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ میں جو غلطیاں دیکھتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس کو کس نصیحت کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص آ رہا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے، آپ فرماتے ہیں جہاد کرو۔ دوسرا آ رہے میرے لیے کون سا عمل بہتر ہے، آپ فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوتا تھا کہ یہ ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نصیحت وہ فرماتے جو سامنے والے کو ضرورت ہوتی۔ یعنی اتنے زبردست اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان دی تھی کہ آپ نے بات کون سی کرنی ہے، نصیحت کون سی کرنی ہے صحابہ کو۔